بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید ان فضائل کے علاوہ ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر قرآن و حدیث سے مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ذیل میں ان دو کلموں کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بڑا بردبار بڑا بخشنے والا ہے۔ الحدید سورہ نمبر 57 آیت فرسٹ ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد احادیث میں مبارکہ میں صحیح البخاری کی حدیث 162 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا بہت آسان ہے، اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2071، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم 2071 احادیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 290، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ اللہ کی حمد و تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سنن الترمذی 388، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سنن الترمذی 390، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے اور زیادہ عطا کریں گے، اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں پورے دل سے اپنی عبادت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔